ہے کمیونیکیشن کا، اس میں کوڈ آ جاتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ کوڈ بدلتے ہیں۔ اگر تو بہت ہی سیکرٹ ہو تو انسٹرکشن یہ ہیں فارن آفس کی، SOPs یہ ہیں کہ ان کو آپ وہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کے کسی سے شیئر نہ کریں، وہ سائفر کا کوڈ سامنے رکھیں، اور اگر جی کی جگہ لیٹ سے ایل آنا ہے یا ایم کی جگہ ٹی آنا ہے، یا شمشاد صاحب بہت بہتر بتا سکیں گے، اگر تو انہوں نے فار انسٹنس شمشاد صاحب کو کوئی چین کا صدر بلا کے کوئی خاص بات کہتا ہے کان میں اور انہوں نے پہنچانی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، مشین سے ٹائپ بھی نہیں ہوگا، بیچ میں وہ ٹائپسٹ بھی نہیں آئے گا، اسٹینو بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ویسا سائفر نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی سینسٹیو بات اس طرح نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ ڈونلڈ لو ایک بڑا سفارتکار، امریکہ کا سینئر سفارتکار، اس نے پیغام دیا وزیر اعظم کو یا اپوزیشن کو کہ اگر آپ تو اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر نہیں ہٹاتے تو پھر ہمارے ساتھ سے کوئی توقع نہ رکھیے۔ اب یہ بات یا تو ہم نے کہا ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ من گھڑت ہے، من گھڑت نہیں ہے، یہ سائفر کی تصدیق کی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، جس کی ایک دفعہ اس کی صدارت قیدی نمبر 804 نے کی ہے، اور دوسری دفعہ صدارت اس کی جناب محترم شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کی۔ دونوں دفعہ سائفر کو درست تسلیم کیا گیا ہے، دونوں دفعہ یہ ہدایت کی گئی ہے فارن آفس کو کہ امریکہ کو سے احتجاج کرو، یعنی ڈی مارش ان کو کرو۔ اب اگر یہ سائفر، اس کا مطلب ہے جو سائفر میں پیغام ہے اور جو مندرجات ہیں سائفر کے وہ درست ہیں۔ اگر وہ درست ہیں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ٹیلی ویژن پہ کہ ہمارا کیا اخلاق ہے، اس کے بعد ہمارا کیا رد عمل ہے جب ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹا دو، نو کانفیڈنس موشن پاس کرو اور ہٹا دو، اور ورنہ ہم اچھے سلوک نہیں آپ سے کریں گے، اچھا سلوک۔ اب ہم ہٹا دیتے ہیں۔ ہماری غلامانہ ذہنیت دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں مہاراج آپ دیکھ لیں، آپ اس سے قیدی نمبر 804 سے آپ نالاں تھے، اس سے آپ کو شکوے تھے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ مہاراج ہم نے اس کو ہٹایا ہی نہیں، صرف ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں، ہم نے اس کو اس کی بیت الخلاء اور اس کے بستر کے درمیان کوئی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ایک تھپڑ مارو اس کو، ہم اس کا سر قلم کر کے لے آئے ہیں۔ اب بلوچ صاحب، اس سے کیا پاکستان کی کوئی عزت بڑھتی ہے؟ کیس میں بھی کچھ نہیں، اس کی ایک بار آخری بات بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے آئین کے تحت ڈی کلاسیفیکیشن کرنے کی جو سینسٹیو انفارمیشن ہے کہ ایک ہی اتھارٹی ہے۔ کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو سائفر ہے یہ میں ساری قوم کو دکھا دوں؟ اس وقت ہو رہی ہے بلا کا یہ ظلم ہے کہ عدالتیں رہا کرتی ہیں ایک قیدی کو، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو پکڑ کے پھر اندر ڈال دیں۔ 13 مرتبہ شہریار خان آفریدی رہا ہوا ہے اور 14 مرتبہ وہ گرفتار ہوا ہے، اور اس طرح کے دیگر اتنے نام ہیں کہ میں نے لینا شروع کروں تو میری بات میں جتنا وقت لینا چاہتا ہوں آپ کا وہ ختم ہو جائے گا۔
لیکن نام نہیں ختم ہوگی۔ یہ ایک بالکل گھناؤنا مذاق ہے آئین کے ساتھ، لیکن صرف آئین کے ساتھ نہیں، یہ لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر کرنا ہے، بے وقار کرنا ہے۔ جج کہتا ہے اس کو آپ نے کوئی گرفتار نہیں کرنا، کسی اور ایجنسی نے بھی نہیں گرفتار کرنا، کسی نے اس کو پاس نہیں جانا، اور اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں دکھائیں گے FIR، اور ہم وہ نکلتا نہیں، وہ دہلیز سے پاؤں باہر رکھتا نہیں پرویز الہی کے ایک اور کیس میں، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا، بے وقار کرنے کا یہ ایک عمل ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر مواقع سابق چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کو ملے، انہوں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، ورنہ جس طرح یہ مجمع لے کے، جلوس لے کے، کنٹینر لے کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر، اور جس طرح انہوں نے نعرے لگائے، اور اپنی گورنمنٹ تھی ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، اس میں ہی نعرے لگائے، اور ان کو باقاعدہ، میں وہ الفاظ نہیں لینا چاہتا کہ وہ نیٹ پہ ہے، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، گالیاں آپ سمجھ لیں بالکل دی، لیکن سپریم کورٹ نے خبر نہیں کیوں اتنی درگزر سے کام لیا کہ وہ اتنے پر اعتماد ہو گئے کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرانے، 14 مئی کو نہیں۔ 14 مئی کیا ہے؟ ایک یہ لائن چل گئی کہ جب ہم اس عدالت کو ہی نہیں مانتے تو اس کے فیصلے کو کیسے مانیں؟ اب اس طرح تو کام نہیں چلتے، اس طرح تو آئین نہیں چلتا۔ پاکستان کی سرزمین کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ اٹ از اے کنٹری وداؤٹ اے کانسٹیٹیوشن۔ جس طرح اس کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہے آئین کا، اور ستم ظریفی یہ ہے، اور یہ صاحب کہ یہ 50ویں سالگرہ ہے